نماز کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں: نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز، روزہ، حج، اور 5ویں چیز ہے شہادت، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ 5 بنیادیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ 5 بنیادیں اللہ نے جمع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ روزہ اس میں، حج اس میں ہے، زکات اس میں ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو اس عمل نماز کے لیے پورے اسلام کو، پوری شریعت کو اسی نماز کے عمل کے ارد گرد ہی گھمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول کریم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، سبحان اللہ، فمن ہدمها فقد ہدم الدین ومن اقامها فقد اقام الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس شخص نے اس ستون کو گرا دیا اس نے پوری عمارت کو گرا دیا، اور جس نے اس کو قائم کر لیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا ہے۔ نماز، روزہ ہے، جیسے میں نے کہا روزہ اس میں جمع کر دیا، یعنی حالت نماز میں کچھ کھا اور پی سکتے۔ روزے کی ایک شکل جو ہے نماز کے اندر اللہ نے جمع کر دی۔ حج میں کیا کرتے ہیں آپ؟ حج میں آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے لمبا سفر کرتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ نماز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکات اور نماز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو خرچہ ہوتا ہی ہے۔ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر نماز ایک ایسا عمل ہے بندے اپنے لباس اور اپنے کپڑے جس لیے پاک و صاف رکھتے یا نماز پڑھنی، یعنی نماز کے عمل کے لیے اپنے لباس کی اور اپنے جسم کی طہارت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ یا چیٹے نہ بچ جاؤ، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے نہ ٹھہر۔ نماز ہی جب نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے رستے میں تو اس کا انتظام بھی ہوتا ہے کہیں مجھے کپڑے نہ خراب ہو جائیں، کہیں یعنی عمل نماز کے لیے جو میں تیاری کر کے جا رہا ہوں کہیں اس میں خلل واقع نہ ہو جائے، اور شہادت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نماز کے عمل کی اتنی تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے، اور اتنی وعیدات کسی اور عمل کی نہیں ہے چھوڑنے کی، ترک کی جتنی اس کی وعیدات ہوئی۔ یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، فخلف من بعدهم خلف، جو پہلے جو تھے نا، خلف من بعدهم خلف، خلف اور خلف لفظ کا مادہ ایک ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعد خلف، یعنی خلافہ کا مطلب ہے کہ وہ جو خلافت کی اہلیت رکھتے تھے، اور خلف نہ اہل، یعنی لام کو شامل کی ہے نا، فخلف من بعد خلف، خلافہ اور خلف لفظ کو ایک ہی ہے، اعراب کا فرق ہوا۔ وہ خلف تھے، ہم خلف ہیں۔ اور خلف کون تھے کہ دین اسلام میں اس طرح وہ پکے تھے جیسے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ان کا بڑے سے بڑا نقصان بھی انہیں نماز سے روکتا، چھوٹی سی وفات، چھوٹا سا فنکشن، چھوٹا سا مصروفیت نماز کو بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ جی فرمایا وَاتَّقُوا الشَّهَوَاتِ، ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیتے،
یہ جو خلف ہے نا کہ نماز کو ضائع کر دیتے، یا تو اس کو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو تاخیر سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ ادا الصلاۃ کا ایک یعنی کہتے ہیں یہ جو وسیع معنی ہے، کہتے ہیں ادا الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے داخل ہوتے مسجد میں تو نماز تو پڑھتے لیکن نماز کی ارکان کا نہیں پتہ، نماز کی شرائط کا نہیں پتہ، نماز کے آداب سے بے خبر، نماز تو پڑھ رہے، نماز پڑھی ہے لیکن اس کے ارکان، اس کی آداب پتہ ہی نہیں تو کیسے ہوگی نماز؟ اچھا چلو نماز پڑھ لی، پڑھتے ہی مسجد کے اندر ہی اس کو ضائع کر دیا یا باہر نکلتے ضائع کر دیا، غیبت چغلی شروع کر دی، ریاکاری کر دی، 10 بندوں کو جا کے بتا میں مسجد میں گیا نماز پڑھ گیا۔ ریاکاری کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا اور فرمایا ادا الصلاۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن بن علی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا دخلت المسجد فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مسجد میں داخل ہوئے، حضور کو سلام کیا، آپ نے فرمایا لا تتخذوا بیتی عیدا ولا تتخذوا بیوتا قبورا، میری گھر کو میلہ نہ بنا لینا، عید نہ بنا لینا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔ وصلوا علی حیث کنتم فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں بھی کہیں ہو مجھ پر سلام پڑھنا، تمہارا سلام اللہ مجھ پر پیش فرما دے گا۔ کہتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا نیند میں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دنیا آپ پر سلام کرتی ہے، آپ کی امت ساری کی ساری آپ کو سلام کرتی ہے، تو کیا ان کے سلام کو آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ان کے سلام کو آپ، یہ جو آپ پر اسلام پیش کیا جاتا ہے، حضرت سلیمان بن سہیم کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور کہا یا تو نے فیسلم علیکا اتفقہ سلام، ان کا سلام آپ کو سمجھ آتا ہے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا نعم وارد علیہم، ان کا سلام مجھے سمجھ بھی آتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ جیسی نماز، پچھلے دنوں میں نے ایک جملہ، ایک بات آپ کو کہی تھی کہ قرآن کے قاری تو بڑے ہیں، نماز کا قاری کوئی۔ یہ نماز کا قاری کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر قرآن شریف کو دیکھیں نا، یہ 30 پارے، 114 سورتیں، اس قرآن کریم کا وجود بھی نماز کی وجہ سے قائم اور ہر نماز میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے۔ 3 نمازیں جہاں جہری طور پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور 2 نمازوں میں سری طور پر ہوتا ہے، پڑھتے تو اس میں بھی ہے، تو 3 نمازوں میں روزانہ لوگوں کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ اب سوچیں کہ نماز ہی نہ ہوتی تو قرآن کون سنتا، کون پڑھتا؟ جب فرض نماز نہ ہوتی تو تراویح کہاں سے ہوتی؟ اب یہ جو نماز موجود ہے، اس نماز کی وجود کی وجہ سے قرآن قائم ہے۔ اس نماز کی دیکھیں نا، یہ اتنی بڑی مسجد ہے جس میں بیٹھے ہوئے، لاکھوں کروڑوں روپیہ مساجد میں لگ رہا ہے اور ایک پورا نظام ہے جو نماز کی وجہ سے کر رہی ہے۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کس کی وجہ سے؟ نماز جمعہ کی وجہ سے۔ یہ جو مصلی ہے، یہاں امام مقرر کیا، مؤذن مقرر کیا، خطیب مقرر کیا نماز کے لیے، میلے
کے لیے صدقہ و خیرات کا باعث اور سبب نماز، یعنی اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے اور نماز کا پابند ہوتا ہے تو آخری وقت میں جب اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو یہ نماز شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی۔ سبحان اللہ۔ نماز اس کو ایمان کی تلقین کرتی ہے، کلمے کی تلقین کرتی ہے کہ نماز پڑھنے سے بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے۔ کہتے کسی شخص نے شیطان سے ملاقات کی، اس نے کہا احب ان یکون مثلک، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری طرح کا ہو جاؤں، مجھے بتا کون سا کام کروں تو میں تیری طرح ہو جاؤں۔ اس نے کہا بس نماز چھوڑ دے تو میری طرح ہو جائے گا۔ اس نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تجھ سے بچنے کا طریقہ نماز ہی ہے، یعنی جو شیطان نماز پڑھتا ہے شیطان اس کے قریب ہے۔ شیطان نے ان رجل کا یمشی فی البادیۃ فرافقہ الشیطان، ایک بندہ سفر کر رہا تھا تو شیطان اس کے ساتھ چل پڑا۔ وَلَمْ يُصَلِّ الرَّجُلُ الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء، بندے نے نہ صبح کی نماز پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی۔ فلما صار وقت المنام، جب نیند کا وقت آیا تو بندہ سونے لگا، فحرم الشیطان من، شیطان کو دوڑ لگا دیا۔ اس نے کہا یار تو میرا سفر ہے، اب سوتے ہیں، صبح انشاءاللہ سفر دوبارہ شروع کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، کہا شیطان نے کہا انی عصیت اللہ تعالی فی مدت عمری مرۃ واحدہ، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ کتنی بار؟ تو کیا ہو گیا؟ فکنت ملعونا، میں لعنتی ہو گیا۔ وانت عصیت فی اليوم 5 مرات، تو 5 وقت اللہ کا نافرمان ہوا۔ نماز فجر کا وقت ہے تو نے نہیں پڑھی، ظہر کی نماز کا وقت ہے تو نے نہیں پڑھی، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو مجھے ڈر ہے فاخاف من اللہ ان یکتب علیک ویطہرک ویطہرنی معک بسبب عصیانک، مجھے خطرہ ہے اللہ تجھ پر غضب کرے گا، اللہ تجھ پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور میں ڈر گیا ہوں کہ تجھ پر تو قہر آنا ہی آنا ہے، کہیں میں بھی اس میں نہ پھنس جاؤں۔ یعنی شیطان بے نمازی سے بھاگ گیا۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی ایمان کو ایماندار رکھتا ہے۔ مومن کو مومن رکھنے والی چیز کون سی ہے؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کہ الفرق بین المؤمن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز پڑھنے والا مومن اور نماز نہ پڑھنے والا اس درجے میں آگے نہیں جاتے کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ الگ ہے، اور جو نماز کا انتقاد ہی نہیں رکھتا، فرض ہی نہیں ہے، ایسی بس کوئی بات نہیں، کیا ہو کے چھوڑ دی ہے تو نماز اس کو ہلکا سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ ہلکی شے نہیں، یہ سب سے بھاری شے ہے۔ میں اکثر یہ روایت بیان کرتا رہتا ہوں کہ جناب جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، 600 پر عطا فرمائے، اور ایک پر جب کھولتے نا مشرق سے مغرب تک ڈھانپ لیتا ہے وہ ایک بار۔ 300 بار دائیں طرف ہے اور 300 بار بائیں طرف، تو اس کو خوبصورت جسم عطا فرمایا، خوبصورت چہرہ عطا فرمایا، خوبصورت پر عطا فرمایا۔ ایک دن جبریل امین نے رب تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میرے جیسا کوئی اور بھی بنا ہے؟ فرمایا نہیں تیرے جیسا تو اکیلا ہی ہے۔ جبریل نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، 2 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، اور ہر رکعت میں اس نے قیام کیا 20,000 سال۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔
20-80 ہزار سال قیام کیا، پھر قیام رکوع کتنا لمبا ہے، سجدہ کتنا لمبا ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا مولا کہ تو نے مجھے حسن دیا، اس کے شکرانے کا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا ہاں تو نے حق ادا کیا۔ ایسی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ 80,000 سال کا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اور میں نے سن نبی آخر زمان کی امت آئے، میرے محبوب کو امتی نماز پڑھے گا جو نقص کے ساتھ ہوگی، جو نسیان کے ساتھ ہوگی، اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہوگی، تیری وہ اس میرے محبوب کی امتی کی 2 رکعتیں مجھے تیری 4 رکعتوں سے زیادہ احب ہے، مجھے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کی مولا کوئی نقص رہ کے میری نماز میں کرنے نقص نہیں رہ گئے، لیکن یہ نماز پڑھنے کا میں نے تو جو حکم تو نے اپنی مرضی سے پڑھی ہے، میں نے نہیں کہا کہ اتنی نماز پڑھو، اور وہ میرے حکم سے پڑھے گا۔ یہ فرق ہے بندے میں اور بندے کی قیمت میں، کہ جب جس کام میں رب کا حکم آ جائے تو اللہ کا حکم سمجھ کے وہ چل پڑے کہ بس اللہ کا حکم ہے یار، بس چھوڑو ساری باتیں، پھر اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ کس لیے رکھا اللہ نے حکم دیا، نماز کس لیے اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا جبریل میرے حکم سے وہ 2 رکعت پڑھے گا، مجھے تیری اس نماز سے زیادہ وہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان تارک الصلاۃ مع الجماعۃ ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان۔ اللہ، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے والا لعنتی ہے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں۔ اور فرمایا یمشی علی الارض وتارک الجماعت یمشی علی الارض، جماعت سے نماز کو چھوڑنے والا زمین پر چلتا ہے، والارض تلعنہ، زمین اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھتا۔ یعنی جماعت ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے، رسول اللہ نے فرمایا بنی المساجد للصلاۃ المکتوبۃ، مسجد فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب تم نے مسجدیں بھی ویران کر دی، مسجدیں برباد کر دی، مسجد کیسے برباد ہوتی، کیسے ویران ہوتی؟ آپ آئیں گے نہیں تو مسجد ویران برباد ہے۔ 2 صفیں صرف ہوگی، 2 صفیں ہوں، صفوں کی تعداد ہے 20، 2 صفوں میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے والی صفوں پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، تو صفائی کرنے والا کہ یار بندے تو تھوڑے سے آتے ہیں، وہ پیچھے گرد و غبار ہوگا، ٹوٹی پھوٹی صفیں ہوگی، نماز مسجد ویران کر دی۔ حالانکہ اس مسجد کا مقام کیا ہے؟ نبی کائنات نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی نا، اسرافیل سور پھونکے گا نا، زور سے چیخ کی آواز آئے گی، اس آواز میں ایسی تاثیر کہ ہر شے جو ہے وہ برابر ہو جائے، ملیت بیٹ ہو جائے۔ الا المساجد، ایک مسجد کھڑی رہے۔ سبحان اللہ، اللہ مسجدوں کو جنت میں اٹھا دے۔ اور قیامت میں سہار میں مسجدیں آئیں گی، اور ان مسجدوں کو لے کر چلنے والے کون ہوں گے؟ مؤذن، امام، خطیب، اور پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے وہ بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ محشر کے لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کوئی مقدس فرشتے ہیں یا انبیاء اور رسول ہیں، کون ہیں؟ اعلان ہوگا نہیں، نہ یہ فرشتے ہیں، نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ رسول ہیں، یہ مسجدوں کی خدمت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسجد کی صفائی اور مسجد کی طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف میں پہلی مسجد رسول اللہ نے قائم کی، آپ مدینہ پاک سے چل کے جاتے وہاں، تقریباً 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر سفر ہے،
تو 3-3.5 کلومیٹر چل کے جانا اور چل کے آنا واپس 7 کلومیٹر سفر کرتا. ہر ہفتے میں رسول پاک جاتے مسجد قباء کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتے. سبحان اللہ. کسی آگے اتنا موجود تھے اب وہ خبر تھا. پھر ابو بکر صدیق نے بھی یہی کام کیا, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ نے یہی کام کیا, حضرت عثمان غنی نے بھی یہی کام کیا کہ ہر ہفتے پہ جاتے حضور کی سنت سمجھ کے لیے مسجد کی صفائی, مسجد کی خدمت, مسجد کی تعمیر اور مسجد کی آبادی. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. اور بات کر رہے تھے نماز کی. فرمایا من ترک الصلاۃ لتجارتہ, یہ ہمارے مطابق ہے جس نے اپنی تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑی. کہ کوئی کاروبار ہے, تجارت ہے, کہاں بیٹھے ہوئے تو میں ان کو فارغ کر لوں, نماز پڑھ لیں گے, کون سی بات ضروری ہے نماز, ابھی ان کو فارغ کر کے پھر دو, نماز میں چلا جاتا ہوں. فرمایا وہ ہوگا ما ابی بن خلف, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا وہ بندہ قیامت میں اٹھایا جائے گا جو تجارت کے لیے نماز چھوڑتا ہے. فرمان ترک الصلاۃ للملک, جو اپنی اقتدار کے لیے, اپنے عہدے کے لیے نماز چھوڑ کرتا ہے, کہتے ہیں وہ مع فرعون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ومن ترک الصلاۃ لمالی, جو اپنے مال کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک شخص جس نے رسول اللہ سے عرض کیا تھا حضور دعا فرمائے, بہت 10 دعا نے فرمایا اسی پر صبر کر اللہ تجھے برکتیں دے گا. اس نے کہا نہیں حضور مال چاہیے. اس نے 3 بار اصرار کیا, حضور نے کہا یا اللہ اس کو مال دے. بکری اس زمانے میں اس کی بکری اتنی بڑھ گئی کہ اسے مدینہ باغ سے باہر جانا پڑا. پہلے 500 نمازوں میں حاضر ہوتا تھا, اب فجر میں آتا ہے, عشاء میں آتا ہے, 1 نماز میں آتا. وہ ریمنڈ اوور بڑھ گیا تو وہ مدینہ میں نہ سما سکا. اس نے 2 پہاڑوں کی وادی میں اس کو اکٹھا کر دیا جھگڑے لگا کے, پھر 1 نماز میں بھی نہ آیا. بالکل رسول اللہ کی ملاقات ہی ختم ہو گئی. رسول اللہ نے اتنا بندہ بھیجا جا, اسے زکات لے گیا, اس نے زکات نہیں دی. اتنے پیسے میں بڑی مشکل سے بنایا یہ مال, اس نے رسول نے زکات نہیں دی. اس نے زکات, پھر کسی نے ملامت کی, کو حیا کر, یہ سارا حضور کی دعاؤں سے ایسا ہوا ہے. وہ زکات لے کے کہ آپ لے جاؤ, مجھے حکم نہیں کہ تیری زکات قبول کر دے. یعنی مال کی وجہ سے اگر نماز چھوڑ دی, مال کی وجہ سے اگر دین چھوٹ گیا, مال کی وجہ سے اتنا مصروف اور مشغول ہو گیا کہ نماز میں حاضری مشکل ہو گئی. فرمایا وہ تعلق کے ساتھ ہوگا. اور جو اپنی ریاست کے لیے نماز چھوڑتا ہے, وزارت کے لیے نماز چھوڑتا ہے, فرمایا وہ حامان کے ساتھ ہوتے ہیں. نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں جو حضرت مولا علی کے بھائی, کہتے 3 باتوں کی وجہ سے میں اسلام لایا, میرے ایمان لانے کا سبب یہ 3 باتیں بنی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سامنے درخت ہے, میں نے قضاء حاجت کرنے میں درختوں سے جا کے کہو میرے لیے. اتنا وہاں گیا اور ان سے کہا کونی لی سترا فإنی اريد ان اتوضا, کہ میرے لیے ستر بن جاؤ, میں نے وضو کرنا ہے, تازہ وضو کرنا ہے. کہتے ہیں میں جب اس کے رسول اللہ کا پیغام لے کے وہاں پہنچا, فخرجت فما استتممت الرسالة الا والاشجار قد انقطعت من اصولها, میں نے حضور کا یہ پیغام ابھی پورا نہیں کیا تھا کہ درخت اپنی جڑوں سے نکل آئے. وتحولت حوله, وہ رسول پاک کی دیکھ جمع ہو گئے. حتی فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجعت الى مکانه, جب حضور فارغ ہو گئے تو درخت اپنی جگہ پر چلے گئے. کہتے میں نے یہ عجیب بات دیکھی, اس وجہ سے میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا, ایمان میرے دل میں جو ہے وہ قرار پکڑ گیا. دوسری چیز کیا تھی, غلبنی العطش, مجھے بڑی پیاس لگی. میں نے حضور سے کہا بہت پیاس ہے. آپ نے فرمایا جس ہم نے پہاڑ پر چڑھ جا کے ان سے کہا
میرا سلام کیا ہے؟ اور اس نے کہا اگر پانی ہے تو دے. کہتے میں پہاڑ کی چوٹی پر گیا اور میں نے رسول اللہ کا پیغام پہنچایا تو آواز آئی مجھے کلام فصیح کے ساتھ. اس پہاڑ نے مجھے کہا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ پیغام رسول اللہ کو پہنچا دو. انا منذ یوم انزل اللہ هذه الآیۃ، کہ جس دن یہ آیت اتری تھی یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن سے اتنا ایک حقیقت ہے، اس کے خوف سے میرے اندر پانی باقی نہیں رہا. لہذا میں تجھے پانی نہیں پلا سکتا. پہاڑ نے جواب دیا حضرت عقیل بن ابی طالب کو. لیکن تیسرا کام یہ ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک اونٹ دوڑتا ہوا ہے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے کہا الامان الامان یا رسول اللہ الامان الامان. اونٹ نے کہا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عرابی آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس کے پیچھے بھاگتا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا ارادہ ہے اس مشین کے بارے میں؟ اس نے کہا حضور میں نے بڑے پیسے دے کر اس کو خریدا لیکن یہ میری بات نہیں مانتا، وزن رکھنے لگتا ہوں تو یہ دوڑ لگا دیتا ہے اور میری اطاعت نہیں کرتا، میری نافرمانی کرتا ہے. کیا فائدہ اس کا جب یہ کام نہیں کرے گا؟ تو میں نے کہا چلو اس کو ذبح کر کے کھائی جاتے ہیں. تو اونٹ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ مجھے خرید کے لے گیا. ان کے پوری قبیلے میں جب نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز کے لیے نہیں آتے اور مجھے ڈر ہے کہ ان کی نماز کا ترک کی عادت کہ اللہ کا عذاب نے میرے اوپر نازل کر دے، اس لیے میں ان کی بات نہیں مانتا. یہ آپ سے معاہدہ کر لے کہ یہ عشاء کی نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو میں ان کی اطاعت کروں گا. حضرت عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کتنا خوبصورت اسلام ہے، دین ہے کہ جانور آپ رسول اللہ کو شکایت کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھتے کہتا کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے ابھی تو پھر وقت نہیں ہے پھر پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں. یہ نماز ایسی نعمت ہے میرے اللہ کی، ایسا انعام ہے میرے رب کا کہ جو اللہ نے صرف آپ کو دیا ہے. پہلے کسی امت پر 5 نمازیں فرض نہیں تھی، کسی پر 1 کسی پر 2، تمہیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں اور ان 5 نمازوں کی وجہ سے تمہارا سارا دین قائم اور نبی سنائی آپ کو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جب یہی نہیں رہا تو جناب ذرا غور فرمائیں ایمان ہی نہیں رہے گا. بے نمازیوں کے حالات دیکھیں آپ، بڑے دین اسلام کے حوالے سے بہت سارے امور میں کوتاہیاں اور سستیاں. نمازی کو حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، نماز کو اثرات رکھتی ہے، نماز کی تاثیر ہے. لیکن اس کی نماز جو نماز کے آداب کو جانتا اور نماز کے آداب کو سمجھتا ہے اور جو نماز کے بارے میں اس کے خیالات ہی درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازی جب نماز پڑھتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے نمازی کے لیے دعا فرماتے ہیں اور جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اس نمازی پر سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا تو نحوست ہے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک اس پر پڑھنا. کیسے؟ اور میں جب کہتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بولے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا مطلب ہے کہ ہم پر سلامتی ہو، اللہ کے صالحین بندوں پر سلامتی. آپ نے نماز میں کہا، تشہد میں کہا، آپ نے کس سے کہا؟ آپ سلام کس کو بھیج رہے ہیں؟ السلام علیکم
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد جتنے صالحین بندے انسانیت میں ان سب کی طرف آپ کا سلام پہنچا. اور صالحین میں پہلے تو آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام. آپ کا سلام انبیاء تک پہنچا, آپ کا سلام اولیاء تک پہنچا, آپ کا سلام غوث تک, ابدال تک پہنچا. اور کیا سمجھتے جن تک آپ کا سلام پہنچ جائے وہاں سے جواب نہیں آئے. کیا بات, وہ راحت میں, وہ سکون میں, قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ, مومن کی قبر جنت کی کیاری ہوتی ہے, وہ نبی کی قبر کیا ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا, کسی پہ حمر کے پاس سے, اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. انبیاء اپنی قبر میں نمازیں پڑھ رہے تھے, یعنی وہ زندہ ہے. الذین احیاء فی قبورہم, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. حرم اللہ علی جنات اجساد الانبیاء, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. جب آپ نماز پڑھی آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ نے جب یہ جملہ کہا تو آپ کا سلام تو انبیاء تک گیا, اور وہاں سے آپ کے لیے دعائیں واپس آئیں. جب سلام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ سلامتی بھیجتے ہیں تو جواب آتا ہے. کتنی نیکیاں ملتی, سلام کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10. 100 نیکی کا عمل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا السلام علیکم, 10 نیکی, 90 نیکی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. وَإِذَا بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. قرآن کہہ رہا ہے جب کسی کو سلام کرو تو اچھے انداز سے سلام کرو, اور اس کا جواب جب دو تو اس سے اچھا سا جواب دو, یا اچھا نہیں دے سکتے اس کے برابر ہی کر دو. رسول پاک ایک دن تشریف لے گئے, بندے کو آپ نے سلام کو, اس نے جواب نہیں دیا. میرے آقا نے خود ہی جواب دیا وعلیکم السلام. کیا کہا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے جواب نہیں دیا. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ یہ کیا معاملہ فرمایا, میں نے اس کو سلامتی بھیجی تھی, اس نے قبول نہیں کی, اسی سلامتی کو دوبارہ میں نے اپنے اوپر بھیج دیا. مومن کی زبان سے کلمہ خیر نکلتا ہے, اور قرآن کیا کہتا ہے والکلام الطیب, جو پاکیزہ کلمہ ہے اس کی مثال ایسے ہے ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کی 7ویں تہ کے اندر ہے, اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی. اس لیے نماز 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 اس کی تعلیم بنو, نماز سناؤ کسی کو, نماز کے فرائض سیکھو, اس کے آداب سیکھو. اتنی عمر ہوتی ہے تم 10 منٹ نماز کے لیے نکالو. اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے. اس کے قریب کرتا ہے, رب کے قریب کرتا ہے. کتنا قریب کرتا ہے. آخر بات عرض کرتا ہوں, جو نے فرمایا جب نمازی نماز کے لیے آتا ہے, کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے, اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, فرشتے یہ میری پاک بارگاہ میں حاضری دینے لگے, اس کے جسم سے سارے گناہ نکال دیں. وہ اس کی گناہ نکال دیتا ہے. وہ سال میں نماز پڑھتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے جسم کے ساتھ میں لگا ہوا, اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتہ پوچھنا بولا کیا کروں واپس, اور میں نہیں, میں کریم ہوں, میں نے اپنے کرم سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو یہ عمل ہے نماز. نمازی نماز کے لیے آتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے, واپس آتا ہے تو پاک ہوتا ہے. تو جو جتنا پاک ہوگا اللہ رزق اتنے زیادہ عطا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق.